المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ السلام اللہ علیہا کی سیرت حیات۔ پہلی نزول وحی اور آغاز نبوت۔ جون جون بعثت کا زمانہ قریب آتا جا رہا تھا، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ آبادیوں اور شہر کے ہنگاموں سے دور نکل جاتے اور زیادہ سے زیادہ وقت خلوت نشینی میں بسر کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر مکہ سے تقریباً 300 میل دور ابو قبیس پہاڑ پر واقع غار میں، جو غار حرا کے نام سے موسوم ہے، تشریف لے جاتے اور وہاں کئی دن معتکف ہو کر ذکر و فکر اور مراقبے میں مشغول رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ ستو، کھجوریں اور کھانے پینے کا دوسرا سامان لے جاتے۔ خلوت نشینی کا عرصہ ہفتہ، عشرہ اور کبھی کبھار 40 دن پر بھی محیط ہوتا، جسے عرف عام میں اصطلاحاً چلہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس سے جو اکثر بزرگوں کی طرف چلہ کاٹنے کا عمل منسوب کیا جاتا ہے، اس کا مسنون ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ذہن میں رہے، اس سے ترک دنیا نہیں کہا جا سکتا، جو رہبانیت ہے اور اسلام میں جائز نہیں۔ چلہ یا اعتکاف میں تو اسی لیے بیٹھا جاتا ہے کہ مکروہات دنیا سے کچھ وقت نکال کر محبوب حقیقی کے ذکر اور یاد میں گزارا جائے، جو اہل صفا اور ارباب طریقت کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے۔ دور بعثت سے قرب کا زمانہ وہ تھا جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنگاموں سے نفرت ہونے لگی اور آپ کے دل میں ویرانوں اور خلوت قدوں کی محبت اور رغبت بڑھنے لگی۔ شرک و کفر سے بیزاری ابتدا ہی سے تھی اور اہل نظر پہلے ہی دیکھ چکے تھے کہ بڑا ہو کر یہ جوان کسی ایسے نظام کی بنیاد رکھے گا جو صدیوں سے قائم کفر و شرک پر مبنی نظام کو زمین بوس کر دے گا۔ آخر کار وہ گھڑی بھی آ گئی جب غار حرا کے تنہائی کے لمحات میں خالق حقیقی کی طرف سے اپنے محبوب کے نام پہلا پیغام آیا اور حضرت روح الامین بارگاہ حق سے 5 آیات لے کر آئے، جن کا آغاز اس طرح ہوا: اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ بارگاہ ازدی سے اس پیغام کا آنا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، پسینے سے تر بتر ہو گئے، کپی سے جسم اطہر بخار کسی کیفیت میں مطلع ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور لرزتی ہوئی آواز سے فرمایا: زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کمبل اڑا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب آپ کی طبیعت بہتر ہوئی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہلیہ محترمہ کو ان کیفیات سے آگاہ فرمایا جو آپ پر غار حرا کے واقعے کے بعد طاری ہوئی۔ یہاں یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ پہلا پیغام حق موصول ہونے پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کپی کا طاری ہو جانا اور پسینے چھوٹ جانا کسی گھبراہٹ کی وجہ سے نہ تھا، اور یہ بات بھی نہ تھی کہ آپ اس امر سے بے خبر تھے کہ مستقبل میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک شخص دیر تک اندھیرے میں رہنے کے بعد اچانک تیز روشنی میں آ جائے تو لمحہ بھر کے لیے اس کی آنکھیں روشنی سے چندیا جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ آنکھوں کی یہ روشنی اس وجہ سے نہیں کہ وہ روشنی سے ناآشنا ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ طویل عرصے تک اندھیرے سے وہ اس قدر مانوس ہو گئی تھی کہ یک لخت روشنی کا سامنا کرنے پر آنکھوں کا چکا چوندھ ہو جانا فطری بات ہے۔ کچھ اسی طرح کی کیفیت ہمارے آقا
و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی طاری ہوئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی اقصد سے غار حرا میں پیش آنے والے احوال سنے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور ڈارس بندھائی، اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یقین رکھیے آپ کا خدا کبھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے آپ یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور دکھی انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور آپ بے سہاروں کا سہارا اور غم خواروں کا غم بانٹتے ہیں۔ اسی لیے مجھے پختہ یقین ہے کہ خدا کبھی آپ کو تنہا اور ذلیل و رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔